صوبوں کے عدم تعاون کے باعث بے نامی اثاثوں کے خلاف حکومتی مہم مالی سال کے ابتدائی 3 ماہ میں ہی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود صوبوں نے بے نامی اثاثوں کے حوالے سے لکھے گئے وزیر اعظم کے خط کو پس پش ڈالتے ہوئے خط کا جواب تک نہ دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے 1 جولائی کو بے نامی اثاثوں کے خلاف کارروائی کے لیے ڈائریکٹوریٹ جنرل انسداد بے نامی انیشیٹو یعنی ABI تشکیل دیا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے 28 اگست کو صوبائی حکومتوں کو ارسال کیے گئے ایک خط میں 30 ستمبر تک ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے صوبائی حکومتوں کو اپنے دائرہ کار میں موجود بے نامی جائیدادوں کی شناخت کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد خیبر پختونخوا میں صرف 2 ڈپٹی کمشنرز نے 29 جائیدادوں کی نشاندہی کی، جن میں پشاور میں 27 اور ٹانک میں 2 ہے، جبکہ دیگر DCs نے کوئی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ پنجاب نے ڈیڈ لائن میں توسیع طلب کی۔ پنجاب میں صرف ملتان کے ڈپٹی کمشنر نے 25 بے نامی جائیدادوں کی نشاندہی کی۔ اسی طرح صوبہ سندھ سے 29 میں سے صرف 3 ڈپٹی کمشنر نے جزوی ڈیٹا فراہم کیا، جبکہ بلوچستان سے اس سلسلے میں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی دارالحکومت کے چیف کمشنر سے 30 ستمبر تک بے نامی جائیدادوں کی رپورٹ طلب کی تھی، تاہم کچھ مقامات سے معلومات نہیں ملی اور جو اطلاعات موصول ہوئیں وہ بھی نامکمل ہیں، کیونکہ موصول کردہ معلومات میں لفظ مشتبہ بے نامی جائیداد شامل ہے، جسے حکام کی جانب سے شکی وجوہات، شواہد اور بینیفیشری مالکان کے نام فراہم کیے بغیر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت کی طرف سے ڈیٹا کو متعلقہ بنانے کے لیے حکام کو تجویز کردہ طریقہ کار کے تحت معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق قومی احتساب بیورو کے اندر ABI کے قیام سے متعلق مزاحمت موجود ہے۔ فائنانس ڈویژن کی جانب سے ABI کو مضبوط بنانے کے لیے درکار فنڈز جاری کیے جائیں گے تاکہ بے نامی اثاثوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ کچھ سیاستدانوں کے خلاف بے نامی اثاثوں کی معلومات موصول ہونے کے بعد ریفرنسز مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ علاوہ ازیں رواں ماہ کے اواخر میں 7 سے 8 کنال اراضی بھی منسلک کی جائے گی۔